صلاۃ والسلام نے جہیز کیا دیا ہے، بہت مختصر سے دیا ہے۔ 4 گدے ہیں، ایک چادر ہے، ایک چکی ہے، بعض روایات میں آتا ہے ایک پلنگ ہے، مختصر سا سامان ہے، تکیے ہیں جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ یہ خاتون جنت کا جہیز ہے جو اتنے مختصر سے سامان پر مشتمل ہے۔ ایک پیالے کا ذکر بھی ملتا ہے، مختصر ترین سامان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ جہیز گھر پہنچ گیا۔ آج کل عجیب و غریب معاملہ ہے، جو جہیز دیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے یہ جو تکیے یا چادر یا یہ کہہ لیجئے کہ گدے، یہ جو عنایت فرمائے ہیں اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ الزہرا کو عنایت فرمائے، جو چکی عنایت فرمائی ہے اپنی بیٹی کو عنایت فرمائی ہے۔ آج عجیب بات ہے کہ جو لڑکی کا جہیز ہے فہرست لڑکے والے بھیجتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ حیا کے مر جانے کی علامت ہے، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی ڈھٹائی کی بات ہے کہ آپ لسٹ بنا کر اپنی ضرورت کا اظہار کریں، حالانکہ یہ سامان تو دیا بیٹی کو جاتا ہے، داماد کو نہیں دیا جاتا۔ اور ہمارے اکابرین نے تو اتنی احتیاط کی ہے کہ بیوی کا جو لایا ہوا جہیز کا سامان ہے بغیر اجازت اس کے استعمال کو بھی حلال نہیں سمجھا۔ آج یہ حالت ہے، لسٹ بھجواتے ہیں کہ گھر میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، صوفہ سیٹ ایسا ہونا چاہیے، بیڈ ایسا ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن فلاں کمپنی کا ہونا چاہیے، فریج فلاں ہونا چاہیے۔ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں، یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ ہم کتنے حریص ہیں۔ یہ لسٹ بھیجنا، اب وہ بیچارہ چاہے اپنی آبرو بیچ کر لائے، اپنا گھر بیچے یا اپنا سامان بیچے یا کہیں سے قرض اٹھائے، وہ جیسے چاہے اس لسٹ کو پورا کرے، وہ جس طرح تکلیف اٹھائے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ بیٹی دینی ہے، بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا ہے، لہذا اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں جھیلتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بھاری سودی قرضہ لے لیا کہ بھائی سامنے والوں کی جو لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، شادی میں جتنے افراد کو لائیں گے اس کے لیے کھانا بہت زیادہ پکے گا، سودی قرضہ اٹھا لیا، بیٹی تو رخصت ہو گئی، اب یہ بیچارہ سود بھر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی ناسور ہیں، ہماری خرابیاں ہیں، یہ وہ داغ ہیں جو ہم نے اپنے چہرے پر سجائے ہوئے ہیں۔ دیندار آدمی بھی جہیز منہ سے مانگ رہا ہے، ارے بھائی تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پتہ نہیں وہ کس طرح پورا کرے گا، وہ کیسے دے گا؟ اس کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ بیٹی نیا گھر بسا رہی ہے، اسے ضرورت کا سامان اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا جائے، استعمال کی اشیاء دے دی جائیں۔ آج کل استعمال سے زیادہ آرائش کا سامان طلب کرتے ہیں، گھر کی سجاوٹ کا اور گھر کے مقام کو اونچا کرنے کا سامان طلب کرتے ہیں کہ جی گاڑی دینی چاہیے، داماد کو گاڑی ضرور دی جائے، اور اسی طریقے سے فلاں جو عورتیں ہیں، ساس ہیں، نندے ہیں، انہیں سونے کی چوڑی دی جائے یا لاکٹ بنوا کر دیے جائے۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ یہ شادی ہو رہی ہے، اس غریب کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے، وہ غریب تو مارا گیا نا۔ یہ جو آپ نے فرمائش پیش کی یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ عزت داروں کا طریقہ نہیں ہے، عزت والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبان سے منہ سے مانگ کر طلب کریں۔ حضور علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ یہ جہیز کا لفظ کہنا بھی صحیح نہیں لگتا، حضرت فاطمہ الزہرا کو جو کچھ دیا گیا اس پر جہیز کا لفظ بولتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ وہ جہیز کیا تھا؟ چکی آج کون دے سکتا ہے؟ 4 گدے دے کر کون اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتا ہے؟ 2 تکیے دے کر، ایک چادر دے کر، ایک پیالہ دے کر کون رخصت کر سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ جہیز نہیں تھا، حضرت علی کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہ تو بیچارے مسجد نبوی میں کچی مٹی پر سو جایا کرتے تھے، ایسے ہی فرش پر لیٹ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سارا بدن مٹی میں بھر جاتا تھا، تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ضرورت کا سامان دے دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اس سے جہیز کا پتہ چلتا ہے، چلے جی جہیز کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ داماد اور اس کا باپ اور اس کی ماں لسٹ بنا کر بھیجے؟ یہ معاشرتی ناسور ہے، خرابی ہے، لسٹ بنا کر بھیجنا اور پھر اس کے مطابق مال وصول کرنا، پھر اسے اپنی ملکیت سمجھنا۔ یاد رکھیے یہ حلال نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کو میری بات ناگوار گزرے تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں،
یہ بات حلال نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرص اور طمع اور لالچ کی بات ہے کہ آپ بیٹے کی شادی کریں اور شوق اپنے پورے کریں، یہ جائز بات نہیں ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ دوسرے کی جیب پر ڈاکہ مارا جائے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔